برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ اولاد کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے محسن کائنات امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین محمدی دے کر بھیجا ہے، شاید کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی کہ انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتایا۔ ان میں سے ایک انسان کی اولاد ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں اللہ چاہتا ہوں کسی کو بیٹے دیتا ہوں، کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو بانجھ کر دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طریقے پر اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق رکھے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اف ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے اف تک کے الفاظ استعمال نہ کرے اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات تک نہ کرے اور ان کو کسی بات میں جھڑکیے نہیں۔ یہ سارے مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو عطا کیا کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اتنی خدمت اور اتنی خاطر تواضع کرے کہ ان کے سامنے جب اف نہیں کہنا تو باقی باتیں تو بڑی دور کی بات، اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو آگے سے جواب نہیں دینا۔ تو یہاں پر اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے والدین کے لیے بھی کچھ حقوق اپنی اولاد کے لیے مقرر کیے ہیں کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا صحیح طریقے پر تربیت کریں اور ان کو تعلیم دلوائیں۔ ہر بات پہ ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہ جتنا بھی اولاد کی تربیت ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے معاشروں میں دیکھا گیا کہ اولاد کے معاملے میں عجیب عجیب باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ لوگ روٹی روزی کی خاطر اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ گھر میں بچی پیدا ہوئی، بچی کو مار دیا، اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ عجیب عجیب ہماری حرکات اور سکنات ہوتی ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہو، وہ بچہ ہو بچی نہ ہو۔ یہ ہم سب کے دل میں ایسے اللہ کی پناہ ایسے بےہودہ قسم کے خیالات آتے ہیں کہ شاید میرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا۔ اصل وجہ یہ ہے جب انسان دین سے دوری اور عقل کے فیصلوں پہ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تب انسان پہ آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے گھر میں بچی پیدا کیوں ہوئی؟ آپ جس کے بچے ہیں وہ کون ہے؟ وہ آپ کی ماں عورت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ پیدا ہونے والی آپ کی بہن وہ عورت نہیں ہے۔ آپ سے جو بچہ یا بچی پیدا ہو رہی ہے وہ آپ کی بیوی عورت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہماری دین سے دوری ہے، اور دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام سے پہلے بچوں اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا قرآن نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے
سوال کیا جائے گا بتا تجھے کس جرم کے اندر زندہ درگور کیا گیا، تو اچھی بلی تھی، گڑا کھود کے تجھے کس لیے زندہ، کس جرم کے اندر تجھے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا جرم کیا تھا؟ وہ جرم یہ تھا کہ وہ عورت تھی، وہ لڑکی تھی، اور اس وقت کا جرم اور آج کا ہمارا جرم دونوں برابر ہے۔ اس وقت عورت کو، بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج میرے اور آپ کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے ہماری پیشانی پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، کیا آپ نے بچی پیدا کر دی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، محبوب کبریا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب انسان سے راضی ہوتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں، اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے میں اس کو پہلی بچی دیتا ہوں۔ فرمایا اگر میں اس سے خوش ہوں میں اس کو دوبارہ بچی دیتا ہوں۔ فرمایا پھر یا اللہ، فرمایا اگر میں اس سے خوش ہوں میں اللہ اس کو تیسری بچی دیتا ہوں۔ بچی تو گھر میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بچیاں یا 1 بچی یا 3 بچیاں ہوئیں، اس نے ان کی صحیح طریقے پر پرورش کی، ان کا اچھا نام رکھا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھی تعلیم دلوائی، پھر اچھے طریقے سے اچھے انداز میں اپنے گھر سے رخصت کیا، میں محمد اور وہ آدمی کل قیامت والے دن اس طرح جنت میں ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اقرا بن یابس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام سے پہلے اپنے ہاتھ سے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرا بن یابس اب 8 غلاموں کو آزاد کرو تب تمہارا یہ گناہ اللہ مٹائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو غلام نہیں ہے، میرے پاس تو اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بدلے میں 8 اونٹ ذبح کرو، اللہ تب تمہارے ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ بچیاں، ان کی تعلیم اور تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بحیثیت ایک نوجوان میں، اور آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لے کہ والدین کی خدمت کرنے میں بچے کتنے آگے ہوتے ہیں اور بہنیں کتنی آگے ہوتی ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے کہ میں اور آپ کتنے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ہماری بہنیں کتنی خدمت کرتی ہیں، اس کی اولاد کتنی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں آگے کون ہے؟ ہمارے ہاں کیا اللہ مجھے بچی نہ دے، بچہ دے دے، اولاد نرینہ اولاد کے لیے جو اللہ دے، اللہ کی رضا پہ راضی۔ جب اللہ نے دے دی اب اس کی تعلیم اور تربیت یہ ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو اللہ اولاد دے تو والدین کی ذمہ داری ہے اس کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے، اچھا سا نام رکھے۔ پھر اس کی ماں 2 سال تک اس کو، اگر وہ تندرست ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلائے۔ اور باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس دوران اس کی تربیت اور اس کی جو ضروریات ہے بچے کی اس کا خیال رکھے، اور وہ لا لا کر اپنی بیوی کو دے اور وہ اس کی بچے کی پرورش کرے۔ اور اس سے آگے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا بولو،
اگر وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے بھی نماز کا بولو کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیں، مار پٹائی سے منع نہیں، ایسی مار بھی نہیں کہ بچہ بدزن ہو جائے۔ جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کے بھی نماز کا بولو تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اور اس سے آگے جس وقت وہ تعلیم اور تربیت کے میدان میں 10 سال تک ہو جائے اس کے بچوں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے عزیزوں سے اس کا بستر جدا کر دو، علیحدہ بستر میں اس کو رکھو، اکٹھا بھی نہ اس کو سلاؤ۔ اسلام کی تعلیمات اور اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھو۔ جب وہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کا خیال رکھو۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے بڑے، کہا اللہ کے نبی وہ کیسی اولاد ہے جس نے اپنے باپ کو مار دیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لے کر آ جاؤ کہ تجھے حضور بلا رہی ہیں، اس کو راستے میں کہنا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنا وہ کر کیا رہا تھا۔ صحابہ اکرام پہنچے، جا کر کے دیکھا وہ نوجوان جس نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو مارا وہ اونٹ باندھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا آپ کو حضور نے بلایا ہے۔ ہم نے کہا ایک منٹ میں اونٹ باندھ لوں، چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا نوجوان آپ کا بوڑھا باپ میرے پاس آپ کی شکایت لے کر آیا کہ آپ نے ان کو مارا ہے۔ فرمایا بالکل مارا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں مارا ہے؟ جو کچھ ہم اولاد کے سامنے کریں گے، جیسی ہم اولاد کی تربیت کریں گے اس کا اثر وہی ہو، جیسی ہماری حرکات اور سکنات ہوں گی اولاد اسی کو لے کر چلے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے یہ بتاؤ والدین پر اولاد کے کتنے حقوق ہیں؟ فرمایا 3 حق ہیں۔ فرمایا کیا حق پہلا؟ فرمایا جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے۔ فرمایا انہوں نے میرا نام رکھا ہے سنبل، جس کا معنی ہے گندگی پہ بیٹھنے والا کیڑا، تو یہ تو پہلا حق انہوں نے یہ ادا کیا میرے ساتھ۔ فرمایا دوسرا، فرمایا جب وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل، اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا جائے۔ فرمایا کہ تعلیم اور تربیت کے زمانے کے اندر انہوں نے مجھے اونٹ خرید کر دے دیے، کہا کہ پہاڑ میں نکل جاؤ، جا کر ان کو چراؤ، اس طرح تمہاری زندگی گزرے گی۔ اور میرے والد صاحب نے مجھے ایک ڈنڈا دے دیا، کہا کہ کبھی پہاڑ میں صحرا کے اندر اونٹ آپس میں لڑ پڑیں تو اس ڈنڈے کے ذریعے ان دونوں کو مارو گے اونٹوں کو تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ لڑنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آپ نے کیوں مارا؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک دفعہ میں گھر واپس آیا، کل میری امی اور ابو دونوں لڑ رہے تھے، میں نے ایک ڈنڈا امی کو مارا، ایک ابو کو مارا، ان دونوں میں بھی صلح ہو گئی۔ جو تربیت ہم خود کریں گے، اس کے تو ذہن میں یہی تھا کہ جس طرح اونٹ لڑے ہیں تو ان کو میں مارتا تھا، ان کے آپس لڑنا چھوڑ دیتے تھے، اس کے ذہن میں یہی بات تھی یہاں امی اور ابو لڑ رہے ہیں تو میں نے اس وجہ سے ان دونوں کو مارا، انہوں نے بھی لڑنا چھوڑ دیا۔ اولاد کے سامنے جو کچھ ہم کریں گے اولاد اسی کو لے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا حق یہ ہے جس وقت وہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کا خیال رکھا جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں تو بڑا ہو چکا ہوں، میں تو اس عمر کو آپ کے سامنے ہوں، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے میری شادی کے متعلق۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم کی اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ کچھ دیہاتی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین کو چوم رہے تھے۔ ان دیہاتیوں نے کہا آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، بچوں کو چومنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو 10 بچے، ہم نے تو کبھی نہیں چوما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے،
ان کے ساتھ پیار بھی کرنا ہے، اتنا زیادہ ان پہ ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت غصہ، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا گھر میں اتنا زیادہ نہیں رکھنا کہ اولاد اپنے والدین سے بدزن ہو جائے، اور بدزن ہونے کے بعد یا تو اولاد یہ کرنے پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ غلط مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، وہ یا کسی اور کام کے عادی، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہی اولاد اپنے باپ کی قاتل بن جاتی ہے۔ اور یہ کوئی حقیقت ہے، کوئی افسانے نہیں، ہماری آنکھوں دیکھے حال ہے۔ اس کی وجہ ماں باپ کی بے جا قسم کی سختی اولاد کو اس کام پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے محترم دوستوں، نوجوان دوستوں، حدیث کی روشنی میں واقعات سنا رہا ہوں، یہ واقعات نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اولاد کو دیکھا کسی غلط کام میں پڑ رہی ہے، اولاد کو دیکھا وہ کسی اور دندے میں ہے، مار پیٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے، لیکن ہو سکے تو پیار سے اس کو سمجھائے۔ بات نہیں بن رہی، ناراضگی کا اظہار کر دے، پھر بھی بات نہیں بن رہی، کوئی اور حربہ استعمال کرنے، یہ مار پٹائی تو سب سے آخر میں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اتنے میں ایک عورت آئی، میں اس عورت کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ یہ میری اور آپ کے لیے تعلیم ہے میرے نبی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس صحابی کے چہرے پہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اس عورت کی طرف نہ دیکھ۔ نوجوان تھا، نوجوان عورت تھی، وہ صحابی پھر اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اس طرف کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھے یا کوئی غلطی کر بیٹھے، ہم اس کو جہنم کا سیدھا سے ٹکٹ دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں تو ایسا ہو گیا ہے، تو ویسا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ صحابی کو کہنے لگے جوانی کا تقاضا ہے، اس عمر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ یہ میرے نبی کی تربیت ہے۔ اور اللہ نے مال و دولت دیا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی جوانی میں سب کچھ لٹا کے رکھ دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بیمار ہو گیا، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی مجھے دیکھنے کے لیے آتے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے میرا یہ جتنا مال ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ کیوں؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تہائی مال خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ فرمایا آدھا مال خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے پھر منع کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی 4 حصوں میں سے 1 حصہ خرچ کر دوں۔ فرمایا یہ صحیح ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اتنا مال اپنی اولاد کی خاطر چھوڑ کے جانا، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کے جانے کے بعد کہیں بیکاریوں کی طرح بھیک نہ مانگ رہے۔ یہ بھی والدین کے اوپر حق ہے اور یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور روٹی اور روزی کی خاطر ان کو قتل بھی نہ کر دینا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، جو اللہ تمہیں روزی دیتا ہے وہ ان کو بھی روزی دے گا۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھو، جو کچھ ہم کریں گے وہی ہماری اولاد کرے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا کہتے تھے نماز بھی پڑھو گے، زکوٰۃ بھی دو گے، رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر ہماری اولاد کسی برے کام میں ہے، ہم یہ دیکھیں کہ میرے اندر کون سی وہ برائی ہے، کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میری اولاد یہ کام کر رہی ہے۔ کیا میں نے اس کو نماز کے لیے پابند کیا؟ کیا میں نے اس کو بتایا کہ یہ بڑوں کا ادب اور احترام کس طرح کرنا ہے؟ ہمارے یہاں ہم سکول کا سسٹم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے مدرسوں میں۔ آج کے دور کے اندر، پہلے دور کے اندر جب ہم خود پڑھتے تھے، آپ سب نوجوان ہیں، اس وقت یہ بات اتنی کافی ہو جاتی تھی کہ صبح تیرے استاد صاحب کو میں بتاؤں گا اس نے اپنے باپ کے ساتھ یا اس نے بڑے کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے۔ آج بچہ جاتا ہے جا کے اپنے والد کے آگے استاد کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، مجھے استاد نے ڈانٹ دیا، اور وہاں پر بچے کی سپورٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صبح اسکول یا مدرسے میں آ کے بچے کے استاد کی گریبان پہ والد کا ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر بڑے ہو کر کہتے ہیں ہمیں کوئی تعویذ
کوئی دم کر دو آج بچہ نافرمان ہو گیا، نافرمانی سکھانے والا والد ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ استاد کا مقام کون بتائے گا؟ بڑوں کا مقام کون بتائے گا؟ اس کو اپنے والدین کی تربیت کا کون بتائے گا؟ یہ والد کے ذمے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات سکھائی ہیں۔ جب تک ہم دین محمدی کے قریب نہیں آئیں گے پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کے اور اپنے بڑوں کے والدین کی اور اساتذہ اکرام بلکہ سب کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔